حضور دی ساتھوں جو ہو یا غلطیاں کر دیں گے غلطیاں کر دیں گے میں جانتا بیلیوں عادت سبحان اللہ اور اللہ دے حبیب دی سبحان اللہ نسبت کوئی نصیب اللہ دے حبیب دی نسبت کوئی نصیب کیڑے نصیب والیے امت کیڑے نصیب والیے سبحان اللہ اور اساں تے نیازی مر جاندے چروکنے اساں تے نیازی مر جاندے چروکنے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس نہ ڈرنے کا حق ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے یعنی ضرور مسلمان ہو کے یہ اللہ رب العزت فرماتا ہے امام بخاری سناتے ہیں اور وہ تعبیر فرماتے ہیں کہ میری تقریباً 30 کے قریب صحابہ سے ملاقات ہوئی اور ہر صحابی کو میں نے ایمان کے بارے میں بڑا فکر مند پایا وہ یہی بار بار دعا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ دین پر استقامت ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ بندہ آخری وقت میں مکلمہ شریف پڑھ لے۔ سبحان اللہ۔ دعائیں اپنے بزرگوں سے بھی
آ گیا، بار بار کہتے ہیں حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہاں پہ ایک خاص نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، ویسے تو اس کی بڑی نعمتیں ہیں، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ یہ تو اس وقت پتہ چلتا ہے بندہ کم کرتا ہے یا ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے پتہ چلتا ہے کہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا کہنے، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، یہاں پہ خاص نعمت کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ نے فرمایا اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کو کسی لمحے کے اندر بھی بھلانا نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور اگلی بات بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، آج میں اور آپ سب اکٹھے ہیں، روزانہ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ کیوں اکٹھے ہیں، یہ کس وجہ سے اکٹھے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، فرمایا کہ اس نعمت کو یاد رکھنا ہے، یہ میری خاص نعمت ہے، یاد کرو اس کو، تم آدان، تم آپس کے اندر دشمن تھے، دشمن پیدا کی، اگر سلو کرائی ہے وہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوری کائنات کے اندر جتنا کچھ بھی ہے نا، اگر سارا کچھ تم خرچ کر لیتے تو پھر بھی تمہارے دل نرم نہیں ہونے تھے، آپس میں الفت اور محبت پیدا نہیں ہونی تھی۔ یہ تو میرے محمد محبت پیدا کر دی۔ اللہ نے فرمایا اس کو بھلانا نہیں ہے، اس نعمت کو، اس کو یاد رکھنا ہے۔ اور اس نعمت سے مراد قرآن مجید فرقان حمید بھی ہے۔ قرآن اور صاحب قرآن، یہ دونوں کی محبت لازم ملزوم ہے، دونوں کی محبت کا ذکر کیا۔ اور اگلی بات اللہ رب العزت فرما رہا ہے، ٹائم مختصر ہے بلکہ اس کے اوپر بھی بڑی گفتگو ہو سکتی تھی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ میلاد مصطفیٰ پہ اعتراض کرے نا، اس کو صرف آپ نے یہ کہنا ہے، آپ نے یہ سوال کر دینا ہے، اصل میں ہماری کمزوری یہ ہے، مطالعہ ہم نہیں کرتے، سنتے ہم نہیں علماء کو صحیح معنوں کے اندر۔ کم از کم اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر کوئی بندہ کہے جی میلاد کہاں لکھا ہے تو ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے نوجوان اچھے خاصے جو ہے وہ بدل جاتے ہیں۔ یہ صرف مولوی نے کھانے پینے کے لیے سارا نظام، یہ سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کو صرف یہ بتا دیں، باقی قرآن کی آیتیں اس سے نہ پوچھیں، صرف اتنا پوچھ لیں کہ پارہ نمبر 4 آپ اٹھائیں، اس کا دوسرا رکوع آپ شروع کر دیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 پڑھ کے آپ اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کر دیں۔ سبحان اللہ، اس نعمت سے مراد ہے کیا، اس کو کیسے یاد رکھنا ہے، وہ نعمت ہے کیا؟ باقی تو نعمتیں ہیں نا، اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میری نعمت اتنی ہے، اگر پوری کائنات
کائنات گننا شمار کرے، اس کو شمار کرنا چاہے تو یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے لیکن میری نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ مانا پڑے فبی یہ آلائی ربی کی ماتب بسیبان، ایک مرتبہ نہیں بار بار اللہ رب العزت فرما رہا ہے، لیکن یہاں پہ خاص قسم کی نعمت ہے۔ آپ اس سے مولوی صاحب سے پوچھے ذرا، اگر وہ نہیں جانتا آپ کہیں کہ بھائی آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے، آپ ایسا کریں جس کے اوپر آپ مطمئن ہیں اس مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، اس عالم دین کے پاس چلے جائیں، اس کو کہیں کہ بھائی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1، 102 اور 103 کا ترجمہ کر دے اور اس کی تشریح فرما دے، اور اس کا ترجمہ بھی کرے وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، جو کہتے ہیں وسیلہ جائز نہیں، اسے یہ کہیں اس کا ترجمہ ذرا کرو کیا ہے؟ فرمایا تم دوزخ کے گھڑے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے، محمد عربی نے وہاں سے پکڑا اور جنت کا وارث بنا دیا۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، مطلب پریشانی ہو جاتی ان کے چہروں کے اوپر، اور کچھ لوگ تو ایسے تھے ان کو باہر پتہ چلتا کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ اس وقت تک گھر میں داخل نہیں ہوتا تھا جب تک وہ اپنی بیٹی کو مار نہیں لیتا تھا۔ اور یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ رب العزت کا شکر ہے۔ آج جس طرح مرزا صاحب پہلے شعر پڑھ رہے تھے، یہ ہمارے چہرے کب کے بدل جاتے، کوئی خنزیر بن جاتا، کوئی بندر بن جاتا، کوئی کتا بن جاتا۔ آج مجھے بتاؤ اس معاشرے کے اندر کون سا ایسا گناہ ہے جو نہیں ہو رہا؟ میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے نہیں میڈیا کے اوپر، اخباروں کے اوپر، یہ فلاں شہر کے اندر فلاں باپ نے وہ اپنی بیٹی سے 5 سال ہو گئے زنا کرواتا رہا اور پیسے کماتا رہا۔ یہ کچھ چھوٹا سا جرم ہے، یہ ایسے الفاظ ہے کہ بندہ زبان پہ ادا نہیں کر سکتا، لیکن ایک بندہ جو ہے وہ 5 سال سے 10 سال سے اپنی بیٹی سے یہ کروا رہا ہے، اپنی بیوی سے یہ کروا رہا ہے، یہ ساری باتیں، لیکن اس کے باوجود یہ چہرے پھٹتے کیوں نہیں ہیں، یہ بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ خدا کی قسم یہ محمد عربی کا صدقہ ہے۔ کوئی اگر بندہ پوچھے اس کی دلیل کیا ہے، دلیل قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ وہ ایک بندہ کوئی نہ کوئی قرآن کی ایک آیت لے کر سامنے ہو جاتا ہے اور ہم ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، جی یہ جو قرآن سنا رہا ہے ہمیں، جی یہ واقعی صحیح بتا رہا ہے، ہم نے صحیح معنی میں قرآن پڑھا ہو تو پھر ہی ہے نا۔ خدا کی قسم قرآن کے ہر لفظ کے اندر، ہر حرف کے اندر محمد عربی کی عظمت بیان ہو رہی ہے۔ کافروں نے یہ کہہ دیا تھا ان کان ھذا ھو الحق، اے محمد اگر یہ قرآن حق ہے یا تو حق ہے، ہم نہیں مانتے۔ مجھے بتاؤ کیا قرآن حق نہیں ہے؟ سنو یاروں جی بات ادھر توجہ کریں بھائی، ہم سے نہ ہو، کیا قرآن حق نہیں ہے؟ حضور حق نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ حق ہے، یہ قرآن حق ہے، ہم نہیں مانتے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ رب کی بارگاہ میں آپ دعا کریں آسمانوں سے کوئی عذاب آ جائے، پتھروں کا عذاب آ جائے، أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، کوئی اور دردناک عذاب آ جائے۔ انہوں نے یہ کہہ دیا تھا، حق بھی بنتا تھا کہ ان کے اوپر عذاب آ جاتا، یہی تھا نا انہوں نے کہا تھا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ محبوب اللہ کی یہ شان نہیں، جب تک آپ ان میں موجود ہوں میں ان کو عذاب دیتا ہوں۔ وہ سب کچھ اللہ نے بھائی، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ رب کا قرآن ہے۔ اللہ فرما رہا ہے آج بھی اگر چہرے نہیں نہ بدل ہے، اس کا مطلب ہے حضور موجود ہے۔ یہ کرم ہو رہا ہے نا، حضور موجود ہے، یہ کسی مسلک کی بات نہیں ہے، یہ میرے قرآن کی بات ہے۔ اور میں اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ جب تک محبوب آپ ان میں موجود ہو اور میں ان کو عذاب دے دوں، فرمایا نہیں محبوب اگر یہ بچے ہوئے یہ تمہاری وجہ سے بچے ہوئے۔ اتنی نعمتی، اتنی کرم نوازی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر پہنچ چکے تھے تو کیا ہوا؟ وہاں سے بچا لیا گیا، جنت کا وارث بنا دیا۔ حضور کی آمد سے پہلے لوگوں کے اندر اخلاقی، معاشرتی اور سماجی ہر طرح کی برائی پائی جاتی تھی، لیکن حضور نے اپنا کردار پیش کیا ان کے سامنے، اور قرآن اس انداز میں کہہ رہا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِي، فرمایا کہ میری 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ دیکھو، ہر گھنٹے کا ہر منٹ دیکھو،
ہر سیکنڈ کا ایک لمحہ دیکھو، کسی ایک لمحے کے اندر 40 سال ہو گئے، کسی ایک لمحہ کے مجھے بتاؤ کبھی میں نے جھوٹ بولا ہو، کبھی میں نے امانت کے اندر خیانت کی ہو؟ وہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، محمد جو بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے۔ فرمایا اسی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میرا رب ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے کردار پیش کیا اور ایسا کردار پیش کیا، حضور نے سب کو مقام دیا۔ آپ کے اسی برے صغیر کے اندر عورت کی عزت نہیں تھی، اگر عورت کا خامد مر جاتا تھا تو اس کے ساتھ ہی عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ہمارے جہاں ہم کھڑے ہوئے، یہ پاکستان، انڈیا، سری لنکا اور بنگلہ دیش برے صغیر کے اندر یہ حال تھا، اور عرب کے اندر یہ تھا اگر عورت کا شوہر فوت ہو جاتا 1 سال تک ایک گھر میں اسے بند رہنا پڑتا تھا۔ وہ برتن نہیں دھو سکتی تھی، وہ کپڑے نہیں دھو سکتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ تیرا شوہر مر چکا ہے اس لیے کہ اب تو 1 سال تیرا اسی طرح گزرے گا۔ اور عرب کے اندر یہ تھا جانوروں کے اوپر اس نے سلوک نہیں تھا، تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ یہ حال تھا اس وقت کا۔ عورت کی عزت نہیں تھی، ماں باپ کی عزت نہیں تھی، گلوں کے اندر پھندے ڈال کے رسیاں ڈال کے چوک کے اندر پھینک دیا جاتا تھا۔ مسکین کی عزت نہیں تھی، یتیم کی عزت نہیں تھی، جانوروں کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کیا جاتا تھا، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ اس کا طواف لوگ ننگے ہو کے کیا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں کے اندر بت پڑے ہوئے تھے، لیکن جب حضور آئے تو میرے مصطفیٰ نے آگے کیسا انقلاب پیش کیا، میرے حضور نے کس طرح آگے تربیت پیش کی۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دن چلے گئے ہیں جب ماں کو گالی دی جاتی تھی، باپ کو گالی دی جاتی تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ ابیہ صدقہ وفی روایت حج مبرور۔ فرمایا کہ جو باپ کو ایک محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ اس کو سخاوت کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ فی روایت حج مبرور، فرمایا جو ایک نظر محبت کے ساتھ باپ کو دیکھ لے گا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 6 لاکھ لگا کے وہاں پہ بندہ جا کے حج کرتا ہے، اس میں شک ہے قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ قبول ہی قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ چلے گئے ہیں جب امام کو ستایا جاتا تھا، میرے مصطفیٰ نے وہاں عرشوں سے جنت کو اٹھایا اور ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اپنا کردار بھی پیش کیا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لو ادرکت والدی او احدہما، آج بھی اگر کسی بندے کو کوئی مقام ملے نا، بڑا عہدہ ملے، اس کے ماں باپ اگر سر پہ نہ ہونا تو دنیا مٹھائیاں اسے دے رہی ہوتی ہے، اسے مبارکباد دے رہی ہوتی ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بیچارہ کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، آج میری ابا جان زندہ ہوتے۔ اگر بندہ مکان بناتا ہے نا سب کو خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ بندہ رو رہا ہوتا ہے، کیوں؟ آج میری امی جان ہوتی تو اپنے ہاتھوں سے یہ تالا کھولتی، یہ دروازہ کھولتی، میرا باپ اپنے ہاتھوں سے۔ گاڑی اگر بندہ نیا نہیں لیتا ہے لوگ خوش مبارکباد دے رہے ہوتے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتی۔ کاش میری امی جان ہوتی، سب سے پہلے میں فرنٹ سیٹ پہ اپنی ماں کو بٹھاتا، اپنے ابا جان کو بٹھاتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لو ادرکت والدی او احدہما، جب اعلان نبوت فرما دیا کاش آج میری امی جان زندہ ہوتے، میری ابا جان زندہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ آگے کیا فرمایا انا قرأت فاتحۃ الکتاب، میں نماز ادا کر رہا ہوتا، یہ تیری میری نماز نہیں، یہ ہمارے آقا کی نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور اس میں سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر لی ہوتی، اور ادھر سے میری امی جان آواز دیتی منادی یا محمد، اے میرے بیٹے محمد، لَعَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، نماز چھوڑ دیتا اور ماں کی بارگاہ میں چلا جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تشریف میلاد النبی۔ اور میں اپنی تقریر کا خلاصہ آخر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تو سرکار کی جو حقیقی والدین ہیں ان کی شان انہوں نے بیان فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف فرما ہے، ایک عورت آئی، سرکار کھڑے ہوئے استقبال کیا، اپنی چادر میں اس کے لیے بچھا دی، جب تک وہ بات کرتی سرکار ادباً وہاں بیٹھے رہے، اس کی بات کو سنتے رہے، کسی اور طرف توجہ نہیں کی۔
کافی دیر تک وہ بوڑھی عورت بیٹھی رہی. بعد میں جب وہ جانے لگی حضور کھڑے ہوئے اس کو دور تک چھوڑ کے بھی آئے اور سرکار نے ان کو تحفے بھی عطا فرمائے. جن صحابہ کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے پوچھا کہ یہ اللہ جی کون ہے؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے, وہاں کوئی بھی فرشتہ اجازت کے بغیر نہیں آتا. تو ان کو بتایا گیا کہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی امی جان. سبحان اللہ. یہ جو نوجوان ہیں ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے, اور یہ میلاد مصطفیٰ کے تحت یہ پیغام ہے کہ حضور کا ذکر کرنا. اگر ہم کروڑوں سال بھی کوئی اور کام نہ کریں, صرف حضور کا ذکر کرتے رہیں, تو سرکار نے جو ایک مرتبہ فرمایا ربی حبلی امتی, سبحان اللہ, کی ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کی پاک مقدس اور بلند بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر انشاءاللہ ٹائم ہو چکے, پھر انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری حاضری کو قبول فرمائے. ہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم مغل صاحب بیٹھے نے جی. ہاں جی ہاں جی مناظر اسلام دے. آ جائے ابراہیم. انہاں دا مکان ہے جناب نور مسجد والی سیدھی گلی جڑی ہے نواری ملاد چونک والوں والے.